بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل 23 مارچ 2023۔ خصوصی اشاعت برائے یوم مسیح موعود بعنوان براہین احمدیہ۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کی جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حسن معاشرت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، عوام الناس خیال کرتے ہیں کہ خلق صرف حلیمی اور نرمی اور انکسار ہی کا نام ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے، بلکہ جو کچھ بمقابلہ ظاہری اعضاء کے باطن میں انسانی کمالات کی کیفیتیں رکھی گئی ہیں، ان سب کیفیتوں کا نام خلق ہے۔ مثلا انسان آنکھ سے روتا ہے اور اس کے مقابل پر دل میں ایک قوت رقت ہے۔ وہ جب بذریعہ عقل خداداد کے اپنے محل پر مستعمل ہو تو وہ ایک خلق ہے۔ ایسا ہی انسان ہاتھوں سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جس کو شجاعت کہتے ہیں۔ جب انسان محل پر اور موقع کے لحاظ سے اس قوت کو استعمال میں لاتا ہے تو اس کا نام بھی خلق ہے۔ اور ایسا ہی انسان کبھی ہاتھوں کے ذریعے سے مظلوموں کو ظالموں سے بچانا چاہتا ہے، یا ناداروں اور بھوکوں کو کچھ دینا چاہتا ہے، یا کسی اور طرح سے بنی نوع کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جس کو رحم بولتے ہیں۔ جب انسان ان تمام قوتوں کو موقع اور محل کے لحاظ سے استعمال کرتا ہے تو اس وقت ان کا نام خلق رکھا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات طیبہ کا نمایاں پہلو آپ علیہ السلام کا حسن خلق اور طرز معاشرت تھا۔ اخلاق و کردار کا جو نقطہ آپ علیہ السلام دوسروں کو سکھانا چاہتے تھے، آپ علیہ السلام خود اس کی عملی تفسیر تھے۔ لجنہ ہمالیہ جرمنی کے رسالہ ختیجہ 2013 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حسن معاشرت کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون مکرمہ عذرا عباسی صاحبہ کے قلم سے شامل اشاعت ہے۔ اخلاق فاضلہ کے بے مثال نمونوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہدیہ قارئین ہے۔ حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گرداسپور سے ایک خط لے کر حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گرمی کا موسم تھا اور میں سخت دھوپ میں آیا، رات کو بھی سو نہ سکا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نیچے کے کمرے میں تشریف فرما تھے۔ میں جب پہنچا تو آپ علیہ السلام خط لے کر میرے لیے شربت لینے تشریف لے گئے۔ گرمی اور کوفت کی وجہ سے میں اونگ گیا اور وہیں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں، حضرت صاحب کے ہاتھ میں پنکھا ہے۔ میں اٹھ بیٹھا اور بہت ہی شرمندہ ہوا۔ فرمایا، تھکے ہوئے تھے، سو جاؤ، اچھا ہے۔ میں نے عذر کیا اور پھر شربت پی کر گھر چلا آیا۔ افو اور درگزر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا اعلیٰ ترین وصف تھا۔ حضرت مولانا عبد الکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کسی کو اس کی خطا اور لغزش پر مخاطب کر کے ملامت نہیں کرتے۔ اگر کسی کی حرکت ناپسند آوے تو مختلف پیرایوں میں تقریر کر دیں گے۔ اگر وہ سعید ہوتا ہے تو خود ہی سمجھ جاتا اور اپنی حرکت پر نادم ہوتا ہے۔ آپ جب واعظ و نصیحت کرتے ہیں تو ہر ایک ایسا ہی یقین کرتا ہے کہ یہ میرے ہی عیب ہے جو بیان ہو رہے ہیں، اور یوں اصلاح اور تزکیہ کا پاک سلسلہ بڑی عمدگی سے جاری رہتا ہے۔ حضرت محمد اکبر خان صاحب سنوری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وطن چھوڑ کر قادیان آ گئے تو ہم کو حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنے مکان میں ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام کا قاعدہ تھا کہ رات کو عموماً بہت سی موم بتیاں اکٹھی روشن کر دیا کرتے تھے۔ میری لڑکی بہت چھوٹی تھی۔ ایک دفعہ حضرت اقدس علیہ السلام کے کمرے میں بتی جلا کر رکھائی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بتی گر پڑی اور تمام مسودات جل گئے۔ علاوہ ازیں اور بھی چند چیزوں کا نقصان ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واقعہ معلوم ہوا تو تمام گھر میں گھبراہٹ اور میری بیوی اور لڑکی کو سخت پریشانی،
کیونکہ حضرت اقدس علیہ السلام مسودات بڑی احتیاط سے رکھا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس واقعہ کو یہ کہہ کر رفت گزش کر دیا کہ خدا کا بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ زیادہ نقصان نہیں ہو گیا۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے کچھ چاول چرائے تو کسی تیز نظر نے پکڑ لیا، شور پڑ گیا، اس کی بغل سے کوئی 15 سیر کی گٹھڑی چاولوں کی نکلی، ادھر سے ملامت ادھر سے پھٹکار ہو رہی تھی۔ حضرت علیہ السلام کسی تقریب سے ادھر آ نکلے، کسی نے واقعہ کہہ سنایا تو فرمایا محتاج ہے، کچھ تھوڑے سے اسے دے دو اور فضیحت نہ کرو اور خدا تعالیٰ کی ستاری کا شیوا اختیار کرو۔ حسن سلوک اور سخاوت انسان کی معاشرتی زندگی میں بہترین خلق ہے، یعنی نہ احسان کا خیال ہو اور نہ شکر گزاری کی آرزو۔ حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے ایک خوبصورت قیمتی ٹوپی حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں بھیجی۔ 2 ہندو نوجوان بھی بیٹھے تھے، ایک نے اس ٹوپی کی بہت تعریف کی اور ہاتھ میں لے کر بار بار دیکھتا رہا۔ آخر حضرت اقدس علیہ السلام نے وہ ٹوپی اس کو ہی دے دی، وہ لے کر خوش خوش چلا گیا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر آپ علیہ السلام نے فرمایا صاحبزادہ صاحب، یہ ٹوپی اس کو پسند آ گئی تھی، جبھی تو بار بار تعریف کرتا رہا۔ ہمارے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کو تکلیف پہنچے، اس لیے ہم نے بشرح صدر ٹوپی دے دی۔ خدا نے ہمارے پاس ٹوپی بھیجی اور بھیج دے گا، اگر ہم اس کو یہ نہ دیتے تو اس کو رنج پہنچتا۔ تالیف قلب بھی تو ایک چیز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کلیتاً تکلفات سے پاک تھی۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سادگی اس وجہ سے نہیں تھی کہ عیش و آرام کے اسباب میسر نہ تھے، یا آپ علیہ السلام رہبانیت کو پسند کرتے تھے۔ شیخ نور احمد صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ مقدس کی تقریب پر بہت سے مہمان جمع ہو گئے تھے۔ ایک روز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کھانا رکھنا یاد نہ رہا۔ میں نے اپنی اہلیہ کو تاکید کی ہوئی تھی، مگر وہ کثرت کار کی وجہ سے بھول گئی، یہاں تک کہ رات کا بہت بڑا حصہ گزر گیا، اور حضرت علیہ السلام نے بڑے انتظار کے بعد استفسار فرمایا تو سب کو فکر ہوئی، بازار بھی بند ہو چکا تھا۔ حضرت علیہ السلام کے حضور صورتحال کا اظہار کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس قدر گھبراہٹ اور تکلف کی کیا ضرورت ہے، دسترخوان میں دیکھ لو، کچھ بچا ہوا ہوگا، وہی کافی ہے۔ دسترخوان کو دیکھا تو اس میں روٹیوں کے چند ٹکڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی کافی ہیں، ان میں سے 1-2 ٹکڑے لے کر کھا لیے اور بس۔ حضرت قاضی اکمل صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روز شیخ رحمت اللہ صاحب رضی اللہ عنہ و دیگر احباب لاہور تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی۔ فرمایا اندر ہی آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام ایک پلنگ پر تشریف فرماتے جو حضور علیہ السلام کی تمام ضروریات تصنیف و تالیف کا کام دیتا تھا، اس لیے وہ لمبا چوڑا بنوایا تھا۔ اس کے سرہانے ایک چھوٹا سا میز تھا جس پر بہت سی بتیاں پڑی تھیں۔ حضور علیہ السلام ایک ہی وقت میں کئی بتیاں روشن کر لیا کرتے تھے تاکہ کافی روشنی ہو۔ دوات کے گرد غالباً مٹی تھپی ہوئی تھی تاکہ گر نہ پڑے۔ لوگ بے تکلفی سے جہاں کسی کو جگہ ملی بیٹھ گئے، کوئی چارپائی پر، کوئی صندوق پر، کوئی ٹرنک پر، کوئی دہلیز پر، کوئی فرش پر۔ دیر تک ہم بیٹھے رہے اور حضور علیہ السلام کے کلمات طیبات سے شاد کام ہوتے رہے۔ کمرے میں بالکل سادگی تھی، کوئی فرش نہ تھا، نہ مکلف سامان، بلکہ رضائی بھی پھٹی ہوئی تھی، اس کی روئی نظر آ رہی تھی۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو کسی خاص لباس کا شوق نہ تھا۔ آخری کچھ سالوں میں آپ علیہ السلام کے پاس کپڑے بطور تحفے کے بہت آتے تھے، خاص کر کوٹ، صدری اور پائجامہ قمیض وغیرہ، جو اکثر شیخ رحمت اللہ صاحب لاہوری ہر عید بقر عید پر اپنے ہمراہ نظر لاتے تھے۔ تبرک مانگنے والے بھی طلب کرتے رہتے تھے۔ بعض دفعہ تو یہ نوبت پہنچ جاتی کہ آپ علیہ السلام ایک کپڑا بطور تبرک کے عطا فرماتے تو دوسرا بنوا کر اسی وقت پہننا پڑتا، اور بعض سمجھدار نیا کپڑا بھیج کر ساتھ عرض کرتے کہ اپنا اترا ہوا تبرک مرحمت فرماویں۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے تھے کہ میں حضرت اقدس علیہ السلام کے مکان کے اوپر کے حصے میں رہتا ہوں،
میں نے کئی دفعہ آپ علیہ السلام کے گھر کی عورتوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا ہے کہ حضرت صاحب کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں، ان کے سامنے سے کوئی عورت کسی طرح سے بھی گزر جاوے ان کو پتہ نہیں لگتا۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ باہر مردوں میں بھی آپ علیہ السلام کی یہی عادت تھی کہ آپ علیہ السلام کی آنکھیں ہمیشہ نیم بند رہتی تھیں اور ادھر ادھر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی عادت نہ تھی۔ بسا اوقات سیر میں آپ علیہ السلام کسی خادم کا ذکر غائب کے سیغے میں فرماتے تھے، حالانکہ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کو نہیں چاہیے کہ دریدہ دہن بنے یا بے محابہ اپنی آنکھ کو ہر طرف اٹھائے پھرے، بلکہ یغضوا من ابصارہم النور 31 پر عمل کر کے نظر کو نیچی رکھنا چاہیے اور بد نظری کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 332۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ فروری 1891 میں قادیان آیا تو حضور علیہ السلام کی سادگی نے مجھ پر خاص اثر کیا۔ آپ علیہ السلام کی خلوت اور جلوت میں ایک ہی بات ہوتی تھی۔ دسمبر 1892 میں پہلے جلسے میں شامل ہوا۔ حضرت صاحب علیہ السلام بعد نماز مغرب میرے مکان پر تشریف لے آتے اور مختلف امور پر تقریر ہوتی رہتی تھی۔ احباب وہاں جمع ہو جاتے اور کھانا بھی وہاں ہی کھاتے۔ نماز عشاء تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ میں علماء اور بزرگان کے سامنے دو زانوں بیٹھنے کا عادی تھا۔ بسا اوقات گھٹنے دکھنے لگتے، مگر یہاں مجلس کی حالت نہایت بے تکلفانہ ہوتی، جس کو جس طرح آرام ہوتا بیٹھتا۔ بعض پچھلی طرف لیٹ بھی جاتے، مگر سب کے دل میں عظمت و ادب اور محبت ہوتی۔ چونکہ کوئی تکلف نہ ہوتا تھا، اسی لیے یہی جی چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام تقریر فرماتے رہیں اور ہم میں موجود رہیں، مگر عشاء کی اذان سے جلسہ برخاست ہو جاتا۔ حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس علیہ السلام سے جو عرض کرتا کہ میں نے نظم لکھی ہے وہ سنانی چاہتا ہوں، خواہ وہ پنجابی زبان میں ہو، خواہ فارسی میں، خواہ عربی میں، آپ علیہ السلام بے تکلف فرماتے کہ اچھا سناؤ، اور آپ علیہ السلام شوق سے سنتے، خواہ وہ کیسی یولیدہ طور سے ہوتی، کسی کا دل نہیں توڑتے اور جزاک اللہ فرماتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے میں مبعوث ہوئے جب ہندوستان میں ہندوؤں کی تہذیب کے اثرات مسلمانوں کی طرز معاشرت پر اس قدر شدید تھے کہ عورت کی کوئی حیثیت اور احترام باقی نہیں رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے عملی نمونے سے عورت کو پھر اس کا مقام دلایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی۔ مختصر الفاظ میں فرما دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردے کے حکم ایسے ناجائز طریقے سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگو کر دیتے ہیں۔ چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 417 تا 418۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو اندرون خانہ کی خدمت گار عورتیں تعجب سے دیکھتی ہیں، اور میں نے بارہا انہیں خود حیرت سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مرزا بیوی دی گل بڑی مند ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے، اور یہ بھی فرمایا ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا اور یہ در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر سوداگر مل صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ اور حضرت اماں جی رضی اللہ عنہ حرم حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو ہمراہ لے کر حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند روز کے لیے تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے لاہور تشریف لے گئیں۔
4 جولائی 1907 کو یہ قافلہ لاہور کی طرف روانہ ہوا اور 14 جولائی کو واپس بٹالہ پہنچا۔ حضرت اقدس علیہ السلام جو حسن معاشرت کا ایک کامل نمونہ تھے، اپنے حرم محترم کے استقبال کے لیے چند خدام سمیت عازم بٹالہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام پالکی میں سوار تھے اور قرآن کھول کر سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ خدام کا بیان ہے کہ بٹالہ تک حضور علیہ السلام سورہ فاتحہ پر ہی غور و فکر میں مشغول رہے۔ رستے میں صرف نہر پر اتر کر وضو کیا اور پھر وہی سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ اللہ، کیا عشق تھا خدا کے مامور کو خدا کی کتاب کے ساتھ کہ 11 میل کے لمبے سفر میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہی زیر غور رہی۔ سچ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ بٹالہ میں تحصیلدار رائے جسمل خان صاحب نے آپ علیہ السلام کے لیے ایک آرام دہ جگہ کا انتظام کر دیا اور خود بھی شرف ملاقات حاصل کیا۔ دوپہر کا کھانا تناول فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام اپنے حرم محترم کے استقبال کے لیے اسٹیشن پر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کے اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے گاڑی آ چکی تھی اور حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھیں۔ چونکہ ہجوم بہت زیادہ تھا، اس لیے تھوڑی دیر تک آپ علیہ السلام انہیں نظر نہیں آ سکے۔ پھر جب آپ علیہ السلام پر نظر پڑی تو محمود کے ابا کہہ کر آپ علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کیا تو حضرت اقدس علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنی زوجہ محترمہ سے مصافحہ کیا۔ پھر حضور علیہ السلام واپس فروگاہ پر تشریف لائے اور دوپہر کا وقت گزار کر پچھلے پہر عازم قادیان ہوئے۔ حضرت سکینہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ اہلیہ حضرت ماسٹر احمد حسین صاحب فرید آبادی رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی مجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آیا کریں، اور عورتوں کو فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کو اپنے گھر کو جنت بنا کر رکھنا چاہیے اور مردوں کے ساتھ کبھی اونچی آواز سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ میں جب کبھی حضرت صاحب علیہ السلام کے گھر آتی تو میں دیکھا کرتی کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کو بڑی نرمی کے ساتھ آواز دیتے، محمود کی والدہ یا کبھی محمود کی اماں۔ نوکروں کے ساتھ بھی نہایت نرمی سے پیش آتے۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ حضور علیہ السلام کبھی کسی کے ساتھ سختی سے گفتگو کرتے، ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ بولتے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں میں کسی وجہ سے اپنی بیوی مرومہ پر کچھ خفا ہوا، جس کا ذکر میری بیوی نے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کیا اور انہوں نے مولوی صاحب رضی اللہ عنہ سے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد میں جب مولوی صاحب رضی اللہ عنہ سے ملا تو انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں ملکہ کا راج ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا۔ ان کی یہ الفاظ عجیب معنی خیز تھے، کیونکہ ایک تو ان دنوں میں برطانوی تخت پر ملکہ وکٹوریہ متمکن تھیں اور دوسرے حضرت مسیح موعود علیہ السلام خانگی معاملات میں حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کی بات بہت مانتے تھے اور گویا گھر میں ان کی حکومت تھی۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ پر جب کبھی بیماری کا حملہ ہوتا تو آپ علیہ السلام ہر طرح ہمدردی اور خدمت کرنا ضروری سمجھتے تھے، اور اپنے عمل سے آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم ہم سب کو دی کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ جس طرح پر وہ ہماری خدمت کرتی ہے، اندر ضرورت وہ مستحق ہے کہ ہم اسی قسم کا سلوک اس سے کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام علاج اور توجہ اللہ میں مصروف نہ رہتے، بلکہ بعض اوقات حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کو دباتے بھی۔ نسوانی حقوق کی صیانت اور ان کے حقوق کی مساوات کا یہ بہترین نمونہ حضور علیہ السلام نے دکھایا۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بچوں کی دلداری کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اور اپنے صاحبزادوں کا خصوصیت سے اس لیے بھی خیال رکھا کرتے کہ ان کو آیت اللہ یقین کرتے تھے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے ہر ایک کی پیدائش سے پہلے بطور نشان پیش گوئی فرمائی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یتزوج ویولد لہ کہہ کر پیش گوئی فرمائی ہوئی تھی۔ بس آپ علیہ السلام آیت اللہ کے اکرام کے رنگ میں بھی دلداری فرمایا کرتے تھے، جبکہ ایک شفیق باپ کا نمونہ آپ علیہ السلام کے طرز عمل میں ایسا موجود تھا کہ اس کی نظیر عام انسانوں میں نہیں بلکہ صرف انبیاء میں ملتی ہے۔
آپ علیہ السلام کی شفقت پدری کے حوالے سے حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمود نے جو اس وقت بچہ تھا آپ علیہ السلام کی واسکٹ کی جیب میں ایک اینٹ ڈال دی۔ آپ علیہ السلام نے حامد علی سے فرمایا کہ چند روز سے ہماری پسلی میں درد ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز چبھتی ہے۔ وہ حیران ہوا اور آپ علیہ السلام کے جسد مبارک پر ہاتھ پھیرنے لگا اور آخر اس کا ہاتھ اینٹ سے جا لگا۔ جھٹ جیب سے نکال لی اور عرض کیا، یہ اینٹ تھی جو آپ کو چبھتی تھی۔ مسکرا کر فرمایا، چند روز ہوئے محمود نے میری جیب میں ڈالی تھی اور کہا تھا اسے نکالنا نہیں، میں اس سے کھیلوں گا۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ محمود کوئی 3 برس کا ہوگا۔ آپ علیہ السلام لدھیانہ میں تھے، گرمی کا موسم تھا، مردانہ اور زنانہ میں ایک دیوار حائل تھی۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جو میں جاگا اور مجھے محمود کے رونے اور حضرت علیہ السلام کے ادھر ادھر کی باتوں میں بہلانے کی آواز آئی۔ حضرت علیہ السلام اسے گود میں لیے پھرتے تھے اور وہ کسی طرح چپ نہیں ہوتا تھا۔ آخر آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو محمود، وہ کیسا تارا ہے۔ بچے نے نئے مشغلے کی طرف دیکھا اور ذرا چپ ہوا اور پھر وہی رونا اور چلانا اور یہ کہنا شروع کر دیا، ابا تارے جانا۔ کیا مجھے مزہ آیا اور پیارا معلوم ہوا آپ علیہ السلام کا اپنے ساتھ یوں گفتگو کرنا۔ یہ اچھا ہوا، ہم نے تو ایک راہ نکالی تھی، اس نے اس میں بھی اپنی ضد کی راہ نکال لی۔ آخر بچہ روتا روتا خود ہی جب تھک گیا تو چپ ہو گیا، مگر اس سارے عرصے میں ایک لفظ بھی سختی کا یا شکایت کا آپ علیہ السلام کی زبان سے نہ نکلا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بات بات پر بچوں کو روکنا اور ٹوکنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں اور ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق ایک راہ پر لے آئیں گے۔ یہ ایک قسم کا شرک خفی ہے، اس سے ہماری جماعت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور سرسری طور پر قواعد اور آداب تعلیم کی پابندی کراتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں، اور پھر اپنا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں۔ جیسا کسی میں سعادت کا تخم ہوگا وقت پر سرسبز ہو جائے گا۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 5 ایڈیشن 1984۔ حضرت مولانا عبد الکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام بچوں کو سزا دینے کے سخت مخالف ہیں۔ میں نے بارہا دیکھا ہے ایسی کسی چیز پر برہم نہیں ہوتے جیسے جب سن لیں کہ کسی نے بچے کو مارا ہے۔ یہاں ایک بزرگ نے ایک دفعہ اپنے لڑکے کو عادتاً مارا تھا۔ حضرت علیہ السلام بہت متاثر ہوئے اور انہیں بلا کر بڑی درد انگیز تقریر فرمائی۔ فرمایا، میرے نزدیک بچوں کو یوں مارنا شرک میں داخل ہے گویا بد مزاج مارنے والا ہدایت اور ربوبیت میں اپنے تئیں حصہ دار بنانا چاہتا ہے۔ ایک جوش والا آدمی جب کسی بات پر سزا دیتا ہے، اشتعال میں بڑھتے بڑھتے ایک دشمن کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ جس طرح اور جس قدر سزا دینے میں کوشش کی جاتی ہے، کاش دعا میں لگ جائیں اور بچوں کے لیے سوزے دل سے دعا کرنے کو ایک حزب مقرر کر لیں، اس لیے کہ والدین کی دعا کو بچوں کے حق میں خاص قبول بخشا گیا ہے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ جب 2 سال کے تھے تو ان کو شکر کھانے کی عادت ہو گئی تھی۔ ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس پہنچتے اور ہاتھ پھیلا کر کہتے، ابا چٹی۔ چٹی شکر کو کہتے تھے کیونکہ بولنا پورا نہ آتا تھا اور مراد یہ تھی کہ چٹے رنگ کی شکر لینی ہے۔ حضرت علیہ السلام تصنیف میں بھی مصروف ہوتے تو کام چھوڑ کر فوراً اٹھتے، کوٹھڑی میں جاتے، شکر نکال کر ان کو دیتے اور پھر تصنیف میں مصروف ہو جاتے۔ تھوڑی دیر میں میاں صاحب موصوف پھر دستے سوال دراز کرتے ہوئے پہنچ جاتے۔ حضرت صاحب علیہ السلام پھر اٹھ کر ان کا سوال پورا کر دیتے۔ غرض اس طرح باوجود تصنیف میں سخت مصروف ہونے کے کچھ نہ فرماتے، بلکہ ہر دفعہ ان کے کام کے لیے اٹھتے تھے۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شفقت اور لطف اپنی اولاد کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ تمام بچوں کے ساتھ تھا۔ جماعت کے کسی فرد کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو آپ علیہ السلام بہت خوش ہوتے اور اکثر ان کے نام آپ خود تجویز فرمایا کرتے۔
آپ بچوں تک کی خواب کو بھی نظر انداز نہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات فرماتے کہ بچوں کا نفس ذکی ہوتا ہے اور اس لیے ان کی خوابیں بھی صحیح ہوتی ہیں۔ اس خصوص میں آپ علیہ السلام اپنی اولاد ہی کی خوابوں تک اس امر کو محدود نہ رکھتے تھے، بلکہ کسی بھی بچے کی خواب اگر کوئی حقیقت رکھتی جس کو حضور علیہ السلام خوب سمجھ سکتے تھے تو نہ صرف اسے نوٹ کر لیتے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے۔ آپ علیہ السلام بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے باہر نکل آیا کرتے اور سیر میں بھی اٹھا لیا کرتے۔ اس میں بھی کبھی آپ علیہ السلام کو تأمل نہ ہوتا، اگرچہ خدام بھی اپنی سعادت سمجھتے، مگر بچوں کی خواہش کا احساس یا ان کے اصرار کو دیکھ کر آپ علیہ السلام اٹھا لیتے اور ان کی خوشی پوری کر دیتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اخلاق فاضلہ میں دوسروں سے عزت و احترام سے پیش آنا نمایاں وصف تھا۔ کسی کی دل شکنی گوارا نہ کرتے، بات سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے اور دلداری کرتے۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے خدام کو بڑے ادب اور احترام سے پکارتے ہیں اور حاضر و غائب ہر ایک کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ میں نے بارہا سنا ہے اندر اپنی زوجہ محترمہ سے آپ علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں اور اس اثناء میں کسی خادم کا نام زبان پر آ گیا ہے تو بڑے ادب سے لیا ہے، جیسے سامنے لیا کرتے ہیں، کبھی تو کر کے کسی کو خطاب نہیں کرتے۔ تحریروں میں جیسا آپ علیہ السلام کا عام رویہ ہے، حضرت اخویم مولوی صاحب اور اخویم حبیب اللہ مولوی صاحب اسی طرح تقریر میں بھی فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے خادموں میں سے ایک حافظ حامد علی صاحب رضی اللہ عنہ مرحوم تھے۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کا ان پر ایسا اثر تھا کہ وہ بار بار ذکر کرتے کہ مجھے ساری عمر میں کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہ جھڑکا اور نہ سختی سے خطاب کیا، بلکہ میں بڑا ہی سست تھا اور اکثر آپ علیہ السلام کے ارشادات کی تعمیل میں دیر بھی کر دیا کرتا تھا۔ بائیں سفر میں مجھے ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حافظ حامد علی صاحب کو حاضر غائب اسی پورے نام سے پکارتے یا میاں حامد علی کہتے۔ محترم شیخ عبد القادر سوداگر مل صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے خادم مرزا اسماعیل بیگ کا بیان ہے کہ جب حضرت اقدس علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ارشاد کے ماتحت بعثت سے قبل مقدمات کی پیروی کے لیے جایا کرتے تھے تو سواری کے لیے گھوڑا ساتھ ہوتا تھا اور میں بھی عموماً ہم رکاب ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام پیدل ہی چلتے اور مجھے گھوڑے پر سوار کرا دیتے۔ میں بار بار انکار کرتا اور عرض کرتا، حضور مجھے شرم آتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ ہم کو پیدل چلتے شرم نہیں آتی، تم کو سوار ہوتے کیوں شرم آتی ہے؟ جب قادیان سے چلتے تو ہمیشہ پہلے مجھے سوار کراتے، جب نصف سے کم یا زیادہ راستہ طے ہو جاتا تو میں اتر پڑتا اور آپ علیہ السلام سوار ہو جاتے۔ اسی طرح جب واپسی پر پہلے مجھے سوار کراتے اور بعد میں آپ علیہ السلام سوار ہوتے۔ جب آپ علیہ السلام سوار ہوتے تو گھوڑا جس چال سے چلتا اسی چال سے چلنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزاج میں حلم و کرم اور ضبط نفس کی وہ قوت عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام بڑے مشکل حالات و واقعات میں بھی توکل الی اللہ کے بھروسے بڑے اطمینان اور سکینت میں رہتے، اور یہ امر آپ علیہ السلام کے نفس مطمئنہ اور اعلیٰ درجے کے قرب الہی پر بڑی زبردست دلیل ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو غصہ دلانے والی ایک ہی بات تھی کہ شاعر اللہ کی ہتک ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر کوئی حملہ ہو، اس کے لیے آپ علیہ السلام کو غصہ آتا تھا، مگر وہ غصہ وحشیانہ رنگ نہ رکھتا تھا، بلکہ وہ حمیت و غیرت، دینی خودداری اور عزت نفس کے مختلف شعبوں کا مظہر ہوتا تھا۔ جہاں آپ علیہ السلام کی ذاتی چیز کا سوال ہوتا، آپ علیہ السلام حد درجہ رحیم و کریم اور دل کے حلیم تھے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حلیم تھے تو اس کے یہی معنی ہیں کہ آپ علیہ السلام غیرت دینی اور حمیت اسلامی کی صحیح شان کے مظہر تھے، اور کبھی اور کسی حالت میں آپ سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہوتا تھا جو جوش نفسی کا ایک بے جا نتیجہ ہو۔
جب ہم ان حالات پر غور کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام کو پیش آئے، آپ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور و مرسل ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہونے کا نہ تھا، بلکہ اپنے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں نوع انسان کی طرف تھا۔ خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معود ادیان اور مصلح بنا کر بھیجا تھا۔ اس مقام و منصب نے آپ علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ ہر قوم اور مذہب کے غلط عقائد اور اعمال پر حملہ کریں۔ مدتوں کے مانے ہوئے غلط عقائد اور مروجہ رسوم و عادات سے الگ ہونا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس پر ہر قوم کے مذہبی پیشواؤں میں جوش پیدا ہوا، اور انہوں نے کوئی دقیقہ آپ علیہ السلام کی مخالفت اور ایذا دہی کا باقی نہ رکھا۔ بد زبانی اور ایذا دہی کی حد ہو گئی، لیکن آپ علیہ السلام چونکہ خدا تعالیٰ کے مامور اور مرسل تھے، آپ علیہ السلام نے اس تمام مقابلے میں باوجود کہ بے حد اشتعال دلایا گیا، ضبط اور برداشت کی قوتوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کی روزانہ زندگی میں عادتاً ایسی بہت سی باتیں پیش آ جاتی تھیں جہاں کوئی شخص بھی صبر اور حوصلے سے کام ہی نہیں لے سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے مختلف حصوں اور حالتوں پر نظر کرو اور واقعات کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا کہ یہ نفس مطمئنہ مجسم ہیں، اور غضب اور غصے کی وہ قوتیں جو انسان کو اخلاق سے گرا کر نیچے گرا دیتی ہیں، آپ علیہ السلام سے سلب کر لی گئی تھی۔ حضرت مولانا عبد الکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ہولناک واقعہ اور غم انگیز ثانیہ آپ علیہ السلام کی توجہ کو منتشر اور مفوض کام سے غافل نہیں کر سکتا۔ اقدام قتل کا مقدمہ جسے پادریوں نے برپا کیا اور جن کی تائید میں بعض ناعاقبت اندیش نام کے مسلمان اور آریہ بھی شامل ہو گئے تھے، ایک دنیا دار کا پتا پگھلا دینے اور اس کا دل پریشان اور حواس مختل کر دینے کو کافی تھا۔ مگر حضرت علیہ السلام کے کسی معاملے میں، لکھنے میں، معاشرت میں، باہر خدام سے کشادہ پیشانی اور رافت سے ملنے میں، غرض کسی حرکت و سکون میں کوئی فرق نہ آیا۔ کوئی آدمی قیاس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ علیہ السلام پر کوئی مقدمہ ہے، یا فلاں شخص شملہ کے پہاڑوں سے سر ٹکراتا اور ماتھا بوڑتا پھرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دامن عزت پر اپنے ناپاک خون کا کوئی دھبا ہی لگا دے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ فرماتے ہیں کہ کوئی معاملہ زمین پر واقع نہیں ہوتا جب تک پہلے آسمان پر طے نہ ہو جائے، اور خدا تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنے بندے کو ذلیل اور ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک ایسا رکن شدید ہے جو ہر مصیبت میں آپ علیہ السلام کا حسن حسین ہے۔ میں مختلف شہروں اور ناگوار نظاروں میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا ہوں۔ دہلی کی ناشکر گزار اور جلد باز مخلوق کے مقابل پٹیالہ، جالندھر، کپورتھلا، امرتسر، لاہور اور سیالکوٹ کے مخالفوں کی متفق اور منفرد دل آزار کوششوں کے مقابل میں آپ علیہ السلام کا حیرت انگیز صبر اور حلم اور ثبات دیکھا ہے۔ کبھی آپ علیہ السلام نے خلوت میں یا جلوت میں ذکر تک نہیں کیا کہ فلاں شخص یا فلاں قوم نے ہمارے خلاف یہ ناشائستہ حرکت کی اور فلاں نے زبان سے یہ نکالا۔ میں صاف دیکھتا تھا کہ آپ ایک پہاڑ ہیں کہ ناتواں پست ہمت چوہے اس میں سرنگ کھود نہیں سکتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے جالندھر کے مقام میں فرمایا کہ ابتلا کے وقت میں ہمیں اندیشہ اپنی جماعت کے بعض ضعیف دلوں کا ہوتا ہے۔ میرا تو یہ حال ہے کہ اگر مجھے صاف آواز آوے کہ تو مغزول ہے اور تیری کوئی مراد ہم پوری نہ کریں گے، تو مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ اس عشق و محبت الہی اور خدمت دین میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، اس لیے کہ میں تو اسے دیکھ چکا ہوں۔ پھر فرمایا حل تعلم لہو سمیع۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تکبر، تصنع اور بیجا مزاح یا ستائش کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن شرک کے بعد تکبر جیسی اور کوئی بلا نہیں۔ یہ ایک ایسی بلا ہے جو دونوں جہان میں انسان کو رسوا کرتی ہے۔ خدا کا رحم ہر ایک معاہد کا تدارک کرتا ہے مگر متکبر کا نہیں۔
شیطان بھی موحد ہونے کا دم مارتا تھا، مگر چونکہ اس کے سر میں تکبر تھا اور آدم کو جو خدا تعالیٰ کی نظر میں پیارا تھا، جب اس نے توہین کی نظر سے دیکھا اور اس کی نکتہ چینی کی، اس لیے مارا گیا اور طوق لعنت اس کی گردن میں ڈالا گیا۔ سو پہلا گناہ جس سے ایک شخص ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوا تکبر ہی تھا۔ آئینہ کمالات اسلام، صفحہ 598۔ ایک شخص جو فقیروں اور سجادہ نشینوں کا شیفتہ تھا ہماری مسجد میں آیا، لوگوں کو آزادی سے گفتگو کرتے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی مسجد میں ادب نہیں، لوگ بے محابہ بات چیت آپ سے کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا مسلک نہیں کہ میں ایسا تندخو اور بھیانک بن کر بیٹھوں کہ لوگ مجھ سے ایسے ڈریں جیسے درندے سے ڈرتے ہیں، اور میں بت بننے سے سخت نفرت رکھتا ہوں۔ میں تو بت پرستی کے رد کرنے کو آیا ہوں، نہ یہ کہ میں خود بت بنوں اور لوگ میری پوجا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے نفس کو دوسروں پر ذرا بھی ترجیح نہیں دیتا۔ میرے نزدیک متکبر سے زیادہ کوئی بت پرست اور خبیث نہیں۔ متکبر کسی خدا کی پرستش نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی پرستش کرتا ہے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 6 ایڈیشن 1984۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ہر ادا سے صاف ترشح ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی حب جا اور علو نہیں، اور آپ جلوت میں محض خدا تعالیٰ کے امر کی تعمیل کی خاطر بیٹھتے ہیں۔ فرمایا، اگر خدا تعالیٰ مجھے اختیار دے کہ خلوت اور جلوت میں سے تو کس کو پسند کرتا ہے، تو اس پاک ذات کی قسم ہے کہ میں خلوت کو اختیار کروں۔ مجھے تو کشاں کشاں میدان عالم میں اس نے نکالا ہے۔ جو لذت مجھے خلوت میں آتی ہے اس سے بجز خدا تعالیٰ کے کون واقف ہے؟ میں قریب 25 سال تک خلوت میں بیٹھا رہا ہوں اور کبھی ایک لہجہ کے لیے بھی نہیں چاہا کہ دربار شہرت کی کرسی پر بیٹھوں۔ مجھے تباً اس سے کراہت رہی ہے کہ لوگوں میں مل کر بیٹھوں، مگر امر عامر سے مجبور ہوں۔ فرمایا، میں جو باہر بیٹھتا ہوں یا سیر کرنے جاتا ہوں اور لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل کی بنا پر ہے۔ مسجد مبارک میں آپ علیہ السلام کی نشست کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ ایک اجنبی آدمی آپ کو کسی خاص امتیاز کی معرفت پہچان نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ دائیں صف میں ایک کونے میں مسجد کے اس طرح مجتمع ہو کر بیٹھتے ہیں جیسے کوئی فکر کے دریا میں خوب سمٹ کر تیرتا ہے۔ میں جو اکثر محراب میں بیٹھتا ہوں، اور اسی لیے بسا اوقات ایک اجنبی جو مارے شوق کے سرزدہ اندر داخل ہوا ہے تو سیدھا میری طرف ہی آیا ہے، اور پھر خود ہی اپنی غلطی پر متنبہ ہوا ہے، یا حاضرین میں سے کسی نے اسے حقدار کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محض خدا کی رضا کے لیے بیماروں کی بیمار پرسی یا ان کے علاج میں صحیح کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے قلوب کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہو، اور اس کا صحیح اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ عیادت کرنے والے اور مریض کے تعلقات اور مراتب کا پتہ لگ جاوے۔ مثلاً اگر ایک آقا اپنے غلام کی عیادت کے لیے جا رہا ہے تو صاف معلوم ہوگا کہ اس کو جو چیز لے جا رہی ہے وہ محض خدا کی مخلوق سے ہمدردی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں آپ علیہ السلام کے اس خلق کا مشاہدہ بھی ایسا مؤثر اور دل گداز ہے کہ انسان کو حیران کیے بغیر نہیں رہتا۔ حضور علیہ السلام بیماروں کے لیے دعاؤں پر ہی اکتفا نہ کرتے، بلکہ عملی رنگ میں بھی نسخہ تجویز کرتے، دوائیں مفت دیتے اور تیمارداری کے لیے گھروں میں تشریف لے جاتے۔ حضرت مولانا عبد الکریم سیالکوٹی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دوا درمل پوچھنے والی گنواری عورتیں زور سے دستک دیتی ہیں اور اپنی سادہ اور گنواری زبان میں کہتی ہیں، مرزا جی ذرا بوا کھولو تا۔ حضرت اس طرح اٹھتے ہیں جیسے متاع ذیشان کا حکم آیا ہے، اور کشادہ پیشانی سے باتیں کرتے اور دوا بتاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں وقت کی قدر پڑی ہوئی جماعت کو بھی نہیں، تو پھر گنوار تو اور بھی وقت ضائع کرنے والے ہیں۔
ایک عورت بے معنی بات چیت کرنے لگ گئی ہے اور اپنے گھر کا رونا اور ساس اور نند کا گلہ شروع کر دیا ہے اور گھنٹہ بھر اسی میں ضائع کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام وقار اور تحمل سے بیٹھے سن رہے ہیں، زبان سے یا اشارے سے اس کو کہتے نہیں کہ بس اب جاؤ، دوا پوچھ دی، اب کیا کام ہے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ وہ خود ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور مکان کو اپنی ہوا سے پاک کرتی ہے۔ ایک دفعہ بہت سی گنوار عورتیں بچوں کو لے کر دکھانے آئیں، اتنے میں اندر سے بھی چند خدمت گار عورتیں شربت شیرہ کے لیے برتن ہاتھوں میں لیے آ نکلیں۔ آپ علیہ السلام کو دینی ضرورت کے لیے ایک بڑا اہم مضمون لکھنا تھا اور جلد لکھنا تھا۔ میں بھی اتفاقاً جا نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کمر بستہ اور مستعد کھڑے ہیں، جیسے کوئی یورپین اپنی دنیوی ڈیوٹی پر چست اور ہوشیار کھڑا ہوتا ہے۔ 5-6 صندوق کھول رکھے ہیں اور چھوٹی چھوٹی شیشیوں اور بوتلوں میں سے کسی کو کچھ اور کسی کو کوئی عرق دے رہے ہیں۔ کوئی 3 گھنٹے تک یہی بازار لگا رہا اور ہسپتال جاری رہا۔ فراغت کے بعد میں نے عرض کیا، حضرت یہ تو بڑی زحمت کا کام ہے اور اس طرح بہت سا قیمتی وقت ضائع جاتا ہے۔ اللہ اللہ کس نشاط اور تمانیت سے مجھے جواب دیتے ہیں، یہ بھی تو ویسا ہی دینی کام ہے، یہ مسکین لوگ ہیں، یہاں کوئی ہسپتال نہیں، میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیں منگوا رکھا کرتا ہوں جو وقت پر کام آ جاتی ہیں۔ یہ بڑا ثواب کا کام ہے، مومن کو ان کاموں میں سست اور بے پرواہ نہ ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہر حامد قادیان کے ارائیوں میں پہلا آدمی تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سلسلہ بیعت میں داخل ہوا۔ وہ نہایت غریب مزاج تھا۔ اس کا مکان فصیل قادیان سے باہر اس جگہ واقع تھا جہاں گاؤں کا کوڑا کرکٹ اور روڑیاں جمع ہوتی ہیں۔ سخت بدبو اور تعفن ہوتا تھا اور زمیندار آدمی تھے۔ خود اس کے مکان میں بھی صفائی کا التظام نہ تھا۔ مویشیوں کا گوبر اور دوسری چیزیں اسی قسم کی پڑی رہتی تھیں، اور سب جانتے ہیں کہ زمیندار کی یہ قیمتی متاع ہوتی ہے جس کو وہ کھاد کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بہرحال اسی جگہ وہ رہتا تھا۔ وہ بیمار ہوا اور وہی بیماری اس کی موت کا موجب ہوئی۔ حضرت اقدس علیہ السلام متعدد مرتبہ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ جب عیادت کو جاتے تو قدرتی طور پر بعض لوگوں کو اس تعفن اور بدبو سے سخت تکلیف ہوتی، اور آپ علیہ السلام بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے اور بہت کرتے، اس لیے کہ فطرتی طور پر یہ وجود نظافت اور نفاست پسند واقع ہوا تھا، مگر اشارتاً یا کنایتاً نہ تو اس کا اظہار کیا اور نہ اس تکلیف نے آپ علیہ السلام کو اس کی عیادت اور خبر گیری کے لیے تشریف لے جانے سے کبھی روکا۔ آپ علیہ السلام جب جاتے تو اس سے بہت محبت اور دل جوئی کی باتیں کرتے، اس کی مرض اور تکلیف کے متعلق بہت دیر تک دریافت فرماتے اور تسلی دیتے، مناسب موقع ادویات بھی بتاتے اور توجہ اللہ کی بھی ہدایت فرماتے۔ آئندہ شمارے میں جاری ہے۔ روزنامہ الفضل، رواں 24 فروری 2014 میں مکرمہ امت الباری ناصر صاحبہ کی درج ذیل مختصر نظم شامل اشاعت ہے۔ سوچ کر چہرہ وہی اہل نظر دیتے ہیں، عزم و ایمان جنہیں اچھی خبر دیتے ہیں۔ بعد صدیوں کے بہار آئی ہے اس گلشن میں، مست جھونکے گلے رانا کی خبر دیتے ہیں مسیحا کے لیے شام و سحر گردش میں، حق کا پیغام ہمیں شمس و قمر دیتے ہیں۔ گالیاں سن کے دعا دینے کا ہے حکم ہمیں، دل دکھا ہو تو یہ مشکل ہے مگر دیتے ہیں۔ نفرتیں کینے حسد بغض کسی سے بھی نہیں، ساری دنیا کو فقط پیار سے بھر دیتے ہیں۔ دودھ اتر آتا ہے رحمت کا بلک کر مانگو، مضطرب آنسو دعاؤں کو اثر دیتے ہیں۔ ماہنامہ النور، امریکہ، اگست و ستمبر 2013 میں شامل اشاعت مکرمہ خانم رفیہ مجید صاحبہ کی ایک نظم میں سے انتخاب پیش ہے۔ ہر سو طوفان نوح کے نظاروں سے پوچھ لو،
اس ڈوبتی کشتی کے کناروں سے پوچھ لو، کیوں گھیرے میں بھور کے ہے سفینہ اسلام، محلوں میں بیٹھے حرص کے ماروں سے پوچھ لو، کیوں برپا ہے نظام حشر ملک پاک میں، جاہو حشم کی چاہ کے ماروں سے پوچھ لو، کیوں امت محمدی کرب و بلا میں ہے، کسوف مہر و ماہ کے اشاروں سے پوچھ لو، آمد مسیح وقت کی دیکھو حدیث میں، کرو استخارے حق کے نظاروں سے پوچھ لو۔ صداقار ابن سعید۔